پہلے سے اعلان کرتا مجھ پر یہ وحی آئی ہے. اب وہ وحی ضرورت کے مطابق آتی تھی, وہ خدا کی طرف سے تو آتی نہیں تھی. تو جو سرکاری نظام جس راستے پر چلنے والا ہوتا تھا تو آگے وہ سڑک ہموار کرتا تھا. اس کی وحی کا مقصد یہ تھا. مرزا جی کی بھی وحی کا مقصد یہ تھا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی اور رسول ہو تو رعایا نہیں ہوتا. اسی وقت نبی کا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے, اسی وقت میں اس نے رعایا ہونے کا بھی دعویٰ کیا. ایسا جیسا بیگم اماں جی بھی بنے اور بیگم بھی بنے, یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. اسے نبی اور رعایا ہونا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ النور میں کہتا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جو جا کے لوگوں کی اطاعت کرے, نہیں, اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے. کوئی اس سے اطاعت کرنا نہیں سکتا, اس کے سامنے اطاعت کرنا پڑتی ہے. انسانیت کے لیے یہ لائبرٹی ہے, یہ آزادی ہے کہ اس کو کہے کہ اطاعت کرو. اس کی مرضی یا کرے یا نہ کرے, کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے. لیکن جو باقی غیر مکلف مخلوق ہے, اس نے چاند کو کہہ دیا ٹکڑے کے نیچے آ, اس نے اعتراض کیا کہ اپنی آدم کا لاؤں گا. سورج کو کہا واپس آ, اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. درختوں کو کہا دو, یہ کہتے ہیں غیر مکلف انڈیوٹیفل. جو غیر مکلف مخلوق ہے وہ نبی کے ارشاد کی تعمیل کرنے کی پابند ہے. اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کل کر کرے, اسی وقت کرنا ہے. تو یہ نبی اور رسول کا دائرہ اطاعت ہے, اور یہ بات قرآن مجید نے واضح کی ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کل کائنات کا ہو فرما روا, اور یہ کتاب آئی ہو للناس ہدی للناس, ساری کائنات کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے. تو اب مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے صحیح اور غلط ہونے کے فیصلے کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھے. قرآن مجید اس کو بتلائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. دور حاضر کے لوگوں کو جب رہا ہے یہ قرآن بہت پرانا ہو گیا ہے تو نئے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. جو نئے لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں, ڈاکٹریٹ کرنے والے ہیں, وہ بھی اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن ہم نے تو جس طرح پی ایچ ڈی پڑھے ملاقوں میں تبدیل کر سکتے ایک بھوک سنے کی تبدیل نہیں. کل کو میرا بھی کوئی عزیز مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی ڈگری نہیں ہوتی. میں نے کہا ڈگریوں سے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ان ڈگریوں کو پاس کرنے والے, میں تو کبھی اپنی کوئی ڈگری نہیں لکھتا. میں محقق اسلام لکھنے کے بھی سخت مخالفت کرتا تھا, لیکن لوگ میری رائے کے بغیر لکھ لیتے ہیں. میرا نام سید عبدالقادر جیلانی میرے والدین نے رکھا, میں نے خود نہیں رکھا. انہوں نے برکت کی وجہ سے, جیسے کہ لنگڑے آدمی کا نام رستم لوگ رکھتے ہیں, یا ایک آپ سے کانے آدمی کا نام یوسف رکھتے ہیں, تو اس پر روک کوئی نہیں سکتا. میں بھی سمجھے ایک لنگڑا آدمی ہوں, ایک ناکارہ آدمی ہوں, لیکن میرے ماں باپ نے حضرت غوث ثقلین کے تعلق کی وجہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے میرا نام اس نام پہ رکھا. کرنا قابلیت تو وہ چیز ہوتی ہے جو شخص کے اندر موجود ہوتی ہے. ہم نے تو اپنی زندگی میں جتنے ڈاکٹر دیکھے خوب سن کی بولتی ہم نے بھی کسی کو نہیں سنتے. انہوں نے پی ایچ ڈی کیا وہ, پی ایچ ڈی کیا وہ, لیکن جنہوں نے کیا وہ ان کے پاس نالج کچھ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو پی ایچ ڈی بھی دیکھے, انہوں نے لکھا کہ جب بچوں کی تحریر ہوتی ہے, وہ جب میرے سپروائزر ڈاکٹر کا بڑا مشہور آدمی ہے, وہ صاحب کا کسی عیسائی پریسٹ کا بیٹا ہے, بڑا متعصب قسم کا کرسچن ہے. وہ کہتے ہیں وہی بلیو دیٹ یو کین ٹیچ اس. انگریزی کی ان کی مناپلی تھی, لیکن آ کر وہ انگریزی میں مار گیا. وہ کہتے ہیں یہ کس نے استعمال کیا, یہ کہیں نہیں ہے, میں نکال دیں یہ بیبلیکل سائنس کا ہے, آپ اس کو پڑھا نہیں, مطالعہ نہیں کیا. تو وہ گھبراتے تھے. جس کا نام ہے نا اسلام, وہ الگ چیز ہے, اور وہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک رہنما طاقت بن کر کے آیا ہے. خدا کو نہیں پتا تھا بعد میں حالات کیسے ہوں گے. اس لیے جن باروں میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے وہ شعبے اسلام نے چھوڑ دیے ہیں کہ ان حدود کے اندر رہو, آئندہ تقاضوں کے مطابق تم اپنی لیجسلیشن کر دیا کرو. جیسا سسٹم آف گورنمنٹ ہے اس وقت آپ کا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے, فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یا یونٹی فارم آف گورنمنٹ, یہ دنیا میں دو سسٹم رائٹ ہیں. اس بارے میں اسلام خاموش ہے. یہ صرف آپ کے مرکز کے پاس طاقت اور اختیارات ہونے چاہیے, باقی شعبوں میں نہیں ہونے چاہیے. اس بارے میں اسلام نے کوئی فیصلہ نہیں کیا.
یہ کہ جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یہ تو وہ ہوا کہ سب صوبوں کے پاس برابر کے اختیارات ہو. دوسرا یونٹی فارم آف گورنمنٹ ہے کہ مرکز کے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے. اس لیے اسلام نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ دونوں میں سے کسی نظام کو بھی اختیار کیا جائے, عمل قرآن اور حدیث پر کیا جائے, کوئی خرابی نہیں آئی. لیکن عمل قرآن اور حدیث پر شرط ہے. آپ کوئی سا بھی فارم آف گورنمنٹ بنا لیتے ہیں لیکن کرتے بدتمیزی اور دین کو چھوڑتے ہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے اور رشوت دیتے ہیں, دھوکے کرتے ہیں, چندے لوگوں کے لیے اکٹھے کر کے اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں, سیلاب زدگان کا نام لیتے ہیں, پیسے اکٹھے کر کے اپنے مکان بنا لیتے ہیں. اس طرح ملک کی کوئی خدمت کیے بغیر 10-15 میل تک ایک ہی آدمی کو مربع الاٹ کر دیتے ہیں. یہ جو کام ہے یہ قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کے قدم خلاف ہے جو اسلام لے کر کے آیا تھا. اسلام کہتا ہے آپ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بنائیں تو یونٹی فارم آف گورنمنٹ بنائیں تو عمل قرآن اور حدیث پر کریں. اس طرح بے شمار شعبوں میں کل وہ اور سسٹم آف گورنمنٹ نکلاتا ہے. آپ نے دیکھا جہاں وہ قرآن سے ٹکر کھائے گا, حدیث سے ٹکر کھائے گا, واضح سے چھوڑ دیا جائے. اگر وہ ٹکر نہ کھائے تو جاری رکھا جا سکتا ہے. تو آپ کو ماننا ہوگا کہ کل کائنات کا یک وقت نبی اور رسول بن کے آیا, اس کے پاس کل کائنات کا یک وقت علم تھا اور اس کا وہ نظام ہمیشہ کے لیے رواج کے قابل ہے. اب اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے. ان گزشتہ 1400 برس کی تعلیمات میں لوگوں نے چند مرتبہ اسلامی قانون نافذ کیا ہے. مغلوں نے نہیں کیا ہے لیکن مغلوں نے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اپنی مرضی ہے. اگر وہ اسلامی قانون ہوتا تو اس میں سکھوں کی لڑکیوں سے شادی درست ہوتی, ہندوؤں کی لڑکیوں سے شادی درست ہوتی. تو جو لڑکیاں ان کے پاس بیائی ہوئی آئی ہیں اپنا تہذیب و تمدن, اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ, اپنی روزانہ کی زندگی پیچھے چھوڑ کے تو نہیں آئی, وہ ساتھ لے کے آئی. آگے مغلوں کی نئی نسلوں کو ان ہندو عورتوں نے, سکھ عورتوں نے اپنی اولاد کو سارا تہذیب و تمدن جو اپنے بیکے سے لائی تھے ان کو سکھایا. یہی وجہ ہے کہ نئے مغل کسی مذہب کے آدمی نہ رہے. کسی ترکوں نے بھی ایسا کیا, عباسیوں نے بھی ایسا کیا. یعنی اسلام کا قانون نفس کی حضرت ابو صدیق کی ذات پاک. اچھا نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ نظام اختیار کیا ہے. ایک بندہ جو اونٹ نہیں چلا سکتا تھا, دنیا کا سب سے بڑا حکمران اپنے وقت میں بنا نہیں بنا, لیکن آخر وقت تک اون کا کرتا ہے, پیمانوں پر لگے ہوئے, درہ ہاتھ میں ہے, گلیوں میں گھومتا ہے. اس کو کوئی گھاٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کسی حفاظت کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب سچائی کے ساتھ دین پر عمل کرے تو دین خود اس کی حفاظت کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے اسمگلنگ کرنا چاہی. آپ طبیعت کے بڑے نرم تھے, آپ کے اخلاق بڑے پسندیدہ تھے, تو برادری کے دباؤ نے بہت سارے ایسے کام کروائے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, مگر اس سے ان کی ذات پاک پر کوئی دبا نہیں آتا. انہوں نے بے لاگ طریقے سے اسلام کی خدمت کی. الغرض جس وقت بھی کوئی آدمی اسلام کو اپنے اصلی اصولوں کے مطابق نافذ کرے, ہر جدید سے جدید تقاضے پر اسلام پورا اترنے والا ہے. اب ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو دہرائیے. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. ماہ رمضان شریف میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کا ہادی ہے, سارے لوگوں کا. نبی کافۃ للناس ہے, پوری انسانیت کے لیے نبی رسول بن کر کے آئے. ان کا کعبہ وضع للناس ہے, ساری انسانیت کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا ہے. اور قرآن ہدی للناس ہے, مطلب سرکار کا کیپٹل جو ہے وہ بھی جزوی طور پر نہیں ہے, کسی پروونس کے لیے نہیں ہے, کسی ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں ہے, وہ کل انسانیت کے لیے ہے, کہیں بھی وہ آباد ہو. کل اگر پانی سے زمین کا کچھ اور حصہ باہر نکل آئے, جس کو آج ٹیرا فرما انگریزی میں کہتے ہیں, ٹیرا فرما اگر ایکسٹینڈ ہو جائے, نئی قسم کے لوگ اس پر آباد ہو جائیں, تو بھی وہ اسی کے پابند ہوں گے, انداز ان کا بھی شمار ہوگا. تو ساری انسانیت کے لیے سرکار کا تشریف لانا اور
سارے انسانیت کے لیے کعبے کے تعمیر ہونا اور ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن کا آنا، یہ بڑا کافی ثبوت ہے۔ اور اس کو آپ اس رخ سے بھی آپ ایک مرتبہ ضرور پہنچ کریں۔ اس وقت اورینٹلسٹ جن کو مستشرقین کہتے ہیں عربی زبان میں، مستشرقین ان جیوز یا کرسچن یا بدھسٹ کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، علوم پڑھے ہیں، ٹھکا ٹھک آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی جانتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور آئزتزو جاپنیز ہے، اس نے مین اینڈ گاڈ ان دا قرآن، قرآن میں یہ بندہ اور خدا کا تصور، وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ شک اور شبہ پیدا کریں کہ یہ کتاب جو تھی وقتی طور پر مفید تھی، لیکن چونکہ بندہ معاذ اللہ ان پڑھ تھا اور پڑھا ہوا نہیں تھا، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں گیا ہوا تھا، اس لیے یہ کمپریہنسو نہیں ہے۔ لطف کی بات دیکھیے، پوری زمین پر سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ لا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا ہے۔ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک علاقے سے، ایک بولی سے، ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ایک طرح کا قانون بنا دینا یہ آسان ہے، ان کی ضرورتوں کو سمجھنا آسان ہے۔ جیسے ایک گھر میں ایک ماں رہتی ہے، اس کے بچے رہتے ہیں، وہ سمجھتی ہے فلاں بچہ مرچیں کم کھاتا ہے، فلاں زیادہ کھاتا ہے، فلاں کو اس طرح کا سالن چاہیے ہوتا ہے، فلاں کو اس طرح کا سالن، یہ فلاں کی چوائس ہے، یہ فلاں۔ ایک گھر میں محدود قسم کی مخلوق ہونے کی وجہ سے ماں ان کے مزاجوں کو سمجھتی ہے اور اس کی تدابیر اس حلقے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، لیکن سارے محلے کے لیے اس کی تدابیر کافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے محلے کے مزاج کو نہیں جانتی۔ بات بولے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، وہ سارے محلے کے مزاج کو اچھی دیر پڑھ نہیں سکتی، اس لیے اس کی تدابیر سارے محلے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ جس کی تدابیر کافی ہو سکتی ہیں اس کا پہلے علم کافی ہونا چاہیے۔ اب سرکار کو صاحب کو اگر کل کائنات کا علم نہ ہوتا، وہ کل کائنات کے نبی کس سے بن کے آتے ہیں؟ یہ تو دلیل ہمارے لیے ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشکل قانون کون سا ہے؟ سول لا ہے، کریمنل لا ہے، میٹریمونیل لا ہے، اور اس کے علاوہ لا آف مینٹیننس ہے، لا آف گارڈین وارڈ ہے۔ وارڈ قانون کی زبان میں چھوٹے بچے مان کو کہتے ہیں، جیسے وارڈ مطلب کو کہتے ہیں، لیکن قانون میں وارڈ کا جیسے معاملہ ہے چھوٹے بچے کے لیے۔ ان سب قانونوں میں مشکل ترین قانون کون سا ہے؟ کا دراصل قانون بین الاقوام، انٹرنیشنل لا سب سے مشکل قانون ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کا پاکستان کے رہنے والے آدمی کا مزاج اور ہے، اور افغانستان کے رہنے والے کا مزاج اور ہے، ایران کے رہنے والے کا مزاج اور ہے، ناروے میں رہنے والے کا مزاج، نارویجن کنٹری میں، اسکینڈینیوین کنٹری کے لوگوں کا مزاج اور ہے، اس طرح برٹش کنٹری جو ہے ان کا مزاج اور ہے۔ تو پوری دنیا کے مزاجوں کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے، اس لیے ان کے قانون کو ترتیب دینا اور اس کو اچھی طرح سمجھنا یہ اور مشکل ہوگا۔ بات بولے پڑ رہی ہے، یہ مقصد بات ہے۔ اور اس کا یہ اعتراض ہے کہ یہ جو دوبارہ دین ہے یہ پوری دنیا کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کے تقاضے ہیں۔ اب جناب کہتے ہیں قانون بین الاقوام ہم نے بنایا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں۔ ہم کہتے ہیں قانون بین الاقوام کو وہ بنائے جو بین الاقوامی علم رکھے۔ تم بین الاقوامی علم نہیں رکھتے ہو، جو الزام تمہارا ہمارے اوپر ہے، ہمارا وہ الزام تمہارے اوپر ہے۔ لیکن جس طرح چیک کیا کہ دنیا میں انٹرنیشنل لا کا سب سے بڑا جاننے والا دانشور کون ہے، اس کا جواب ہے حسن بن زیاد۔ حسن بن زیاد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے۔ سب سے بڑا انٹرنیشنل لا کا جاننے والا لائر جو ہے پوری ہوئی زمین پر سب نے مانا ہے کہ وہ امام حنیفہ کا سب سے چھوٹا، اسی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ امام حنیفہ کا آخری فتویٰ یہی ہے کہ سید زادی کا غیر سید سے نکالی روبیہ بطلانہ بلا کفر۔ یہ تمام ہماری کتابوں میں بات ہے کہ حسن بن زیاد کی روایت ہے کہ غیر کفر میں نکاح باطل ہے۔ ایک ہے فاسد، فاسد اسے کہتے ہیں جو چیز بن کے بگڑے۔ مثلا ایک آدمی ہے کھڑا نماز